گزشتہ دنوں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام ریاست میگھالیہ میں مختلف غیر سرکاری اداروں، تنظیموں اور مدرسوں کے منتظمین کے ساتھ باہمی رابطے اور تبادلہ خیال کے لیے ایک روزہ انٹریکٹیو سیشن منعقد کیا گیا۔ ریاستی راجدھانی شیلانگ کی مختلف تنظیموں، مدرسوں اور تعلیمی اداروں کو NCPUL کی اسکیموں سے متعارف کرانا اس پروگرام کا خاص مقصد تھا۔ اس انٹریکٹیو سیشن سے ایک دن پہلے قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے شیلانگ کے اوم شرپی کالج کے آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور پروگرام کی تفصیلات پیش کی۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر میں ایک آٹونامس باڈی ہے اور یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہمارا کام ہے پورے ہندوستان کے اندر اردو کو پروپیگیٹ کرنا۔ اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اسکیمز ہیں۔ نارتھ ایسٹ میں جو 7 اسٹیٹس ہیں، یہاں کے لوگوں کو معلومات نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کتنے اسکیمز ہیں اور ہمارے اسکیم سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور اوم شرپی کالج میں کل ہم لوگ ایک انٹریکشن سیشن کرنے جا رہے ہیں، پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے یہاں کے تمام جو NGOs ہیں، انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈز ہیں، انہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم لوگ بتا سکیں کہ NCPUL کے اسکیمز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اردو میں ڈپلومہ کورس، فارسی میں ڈپلومہ کورس اور عربی میں بھی ڈپلومہ کورس ہم چلاتے ہیں پورے ہندوستان کے اندر، اور اس ڈپلومہ کورس میں پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے ہی ہوں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی اس میں جو ٹیچرز کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ ٹیچرز کی سیلری ہم دیتے ہیں۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا انسٹیٹیوشن یا ایسا NGO ہم سے سمپرک کرے، کانٹیکٹ کرے جس کے پاس انفراسٹرکچر ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں کا لوکل لینگویج ہے اس میں جو اتنی کتابیں ہیں اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، اور یہاں اگر کوئی شخص چاہے کہ اردو کی بہت ساری بکس کو یہاں کے لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ اگر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے بھی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ پورے نارتھ ایسٹ کے اندر اردو کا جو کلچر ہے، اردو جو ایک زبان، ایک لینگویج ہے، وہ یہاں پہ ہم اس کو انٹروڈیوس کریں صحیح طریقے سے، لوگ اس کو اپنائیں اور اپنے لوکل لینگویج کے ساتھ اس کو مکس اپ کریں۔ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ لینگویجز کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ وہ خواہش مند ہے، وہ چاہتی ہے کہ اردو لینگویج کا ڈیولپمنٹ ہو، اور اردو ہی نہیں تمام لینگویج کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سرکار بہت زیادہ سوچ رہی ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے پچھلے دنوں اوم شرپی کالج اور اجمل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ریاست میگھالیہ کے شیلانگ میں غیر سرکاری تنظیموں، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک دن کا انٹریکٹیو سیشن منعقد کیا۔ اس اجلاس کا مقصد میگھالیہ میں اردو زبان کے فروغ سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لینا اور شیلانگ کے غیر سرکاری تعلیمی اداروں اور تنظیموں کو NCPUL کے پروگراموں سے متعارف کرانا تھا۔ ایک روزہ اجلاس میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کونسل کا تعارف پیش کیا اور مختلف اسکیموں اور پروگراموں کی تفصیلات بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اردو کونسل چاہتی ہے کہ میگھالیہ میں اردو زبان کا بول بالا ہو اور یہاں کی مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب بھی ریاست میں اپنی شناخت قائم کرے۔ اردو زبان آج بھی پورے ملک میں رابطے کی زبان بن سکتی ہے، اور یہ زبان ملک کی تمام قوموں کو ایک دھاگے میں پیرو رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی مقصد سے ہم اسے ملک کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ قومی اردو کونسل حکومت ہند کی ایک نوڈل ایجنسی ہے جس کا مقصد ملک میں اردو زبان کو پھیلانا ہے۔ قومی اردو کونسل کے ذریعے اردو، فارسی اور عربی کورس کے علاوہ کمپیوٹر کورس، گرافک ڈیزائننگ کورس اور خطاطی کے کورس چلائے جا رہے ہیں، جن کو مکمل کر کے طلباء ان زبانوں کو سیکھ رہے ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر
डॉक्टर शेख अकील अहमद ने शिलोंग के ओम शिरपी कॉलेज के ऑडिटोरियम में कौमी उर्दू काउंसिल के जरिए ओम शिरपी कॉलेज और अजमल फाउंडेशन के इश्तिराक से मुनक्किदा एक इंटरएक्टिव प्रोग्राम में किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत उर्दू जबान की तरक्की के लिए संजीदा है और सरकार का मौक़िफ़ है कि मुल्क का हर लिसानी तबका तरक्की करता रहे। डॉक्टर शेख अकील अहमद ने काउंसिल का तारुफ भी पेश किया और इसके साथ मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की तफसीलात भी बताईं। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ख़वातीनो हज़रात, मैं सबसे पहले जनाब सैयदुल्लाह साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और हमें ये मौका दिया कि मैं मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बता सकूं कि NCPWEL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज क्या है और हमारे स्कीम्स क्या हैं और हमारे मकासद क्या हैं। ख़वातीनो हज़रात, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भारत सरकार के अंडर में एक खुद मुख्तार इदारा है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका काम है उर्दू का फ़रोग़ और इसकी तरवीज व अशात। सरकार चाहती है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर राब्ते की ज़बान बनने की पूरी सलाहियत है, पूरी क़ुव्वत है। हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी चले जाइए, नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कहीं पे भी आपको उर्दू और हिंदी बोलने वाले ज़रूर मिलेंगे। अगर नहीं अच्छी तरह से बोल सकते हैं तो समझ ज़रूर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उर्दू के अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो करके रख सकती है उर्दू। ऐसी उर्दू के अंदर सलाहियत है। उर्दू को नॉर्थ ईस्ट में फैलाने के लिए, उर्दू को तरक्की दिलाने के लिए सरकार ने 10% बजट खर्च करने के लिए हुक्म दिया है। नॉर्थ ईस्ट में 10% खर्च करने का मतलब क्या है कि भारत सरकार ये चाहती है कि हमारी ज़बान को, हमारी जो हिंदुस्तान की मुश्तरका कल्चर है, ये जो तहज़ीब है, वो नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में फैले। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में लोग उर्दू को समझें, उर्दू को बोलें और हमारे जो स्कीम्स हैं उस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों को देख कर के मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जब आप जानेंगे कि NCPWEL के स्कीम्स क्या हैं तो आप यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उर्दू के प्रमोशन के लिए हमारे पास जो सबसे अट्रैक्टिव स्कीम है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलैंग्वेज DTP, जिसको हम शॉर्टकट में काबा MDTP कहते हैं। अगर आपके पास वेल फर्निश्ड कमरे हैं, बैठने के क्लासरूम्स हैं, टीचर्स के बैठने के लिए जगह हैं और टेबल कुर्सी वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम उर्दू डिप्लोमा कोर्स, पर्शियन डिप्लोमा कोर्स और इसके अलावा अरबिक डिप्लोमा कोर्स भी हम उसके लिए भी सेंटर देते हैं। अरबी में एक तो ये है फंक्शनल अरबिक कोर्स कराते हैं। वो उन लोगों के लिए है कि जहाँ पे मदरसे हैं और आलिम फाजिल तक पढ़ाई कर चुके हैं जो तलबा, उन्हें हम फंक्शनल अरबिक का कोर्स कराते हैं। फंक्शनल अरबिक का कोर्स करने के बाद वो किसी भी अरबियन कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं उसमें वो काम करने के लायक हो सकते हैं। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और अगर इसी तरह से आप तशरीफ़ लाते रहेंगे तो मैं बार बार यहाँ आऊँगा, आपके सामने अपने प्रोग्राम्स को रखूँगा और मैं ये चाहूँगा कि हम आपको फ़ायदा पहुँचाएँ
اور آپ اردو کو فائدہ پہنچائیں. آپ کو اگر کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس انٹریکٹیو سیشن میں شیلانگ مسلم یونین اور اوم شرپی کالج کے صدر اور سابق وزیر برائے صحت اور ٹیکسٹائل نانگ روم اور قبائلی رہنما جناب سید اللہ نے بھی قومی اردو کونسل کے اس پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام کی ریاست میں سخت ضرورت ہے. ہم میگھالیہ میں اردو زبان اور اردو تہذیب کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام کرتے ہوئے آپ سبوں کو اس کار خیر میں خوش آمدید کرتا ہوں. جناب عقیل احمد صاحب جب سے یہ عہدہ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا ہے تب سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ نارتھ ایسٹ میں جو کہ ان کا بجٹ کا حصہ ہے 10% یہاں پہ استعمال کریں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ ہر مدرسے سے، خاص کر کے گارو ہلز کے مدرسے سے آئے ہوئے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں مدد کرے تاکہ میگھالیہ گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرے اور ہر کالج، ہر جگہ پہ اردو کی تعلیم دی جائے. اس پروگرام میں ریاست میگھالیہ کے شیلانگ میں غیر سرکاری تنظیموں، مدارس، اسکولوں، کالجوں اور اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اور قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر سے کونسل کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے تعلق سے معلومات حاصل کی. اس پروگرام میں اجمل فاؤنڈیشن کے مینیجر ڈاکٹر MRH آزاد، شیلانگ مسلم یونین کے نائب صدر مون سٹار شانگ یلانگ، نیہو یونیورسٹی کے پروفیسر حسن عسکری کے علاوہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹ کے مدرسوں، غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کے سربراہ بڑی تعداد میں موجود تھے. اداروں کے سربراہوں نے قومی اردو کونسل سے ریاست میں مشاعرے اور شام غزل جیسے کلچرل پروگرام کرانے کی درخواست کی تاکہ ریاست میں اردو کے لیے ماحول کو اور سازگار بنایا جا سکے. اس شعر میں فانی محبوب کی موجودگی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی موجودگی شام کی افسردگی کو بھی پرکیف بنا دیتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی صبح کی خوبصورتی کو بھی بے کیف بنا دیتی ہے. ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں اب ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ایک کمپیوٹر سینٹر کی بات کریں گے. قومی اردو کونسل نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی عصری تعلیم سے آراستہ کرنے اور اس کے ذریعے اردو زبان کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. یہ سینٹر ملک بھر میں قائم ہے جہاں ضرورت مند طالب علم کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں. قومی اردو کونسل کا ایسا ہی ایک سینٹر قومی راجدھانی دہلی کے لکشمی نگر علاقے میں بنیادی وکاس سماج سیوا سنستھان کے تحت گزشتہ کئی سال سے چلایا جا رہا ہے. طلبہ اس مرکز سے نہ صرف کمپیوٹر کا 1 سالہ ڈپلوما کورس کر رہے ہیں بلکہ اردو لکھنے پڑھنے میں بھی مہارت حاصل کر رہے ہیں. اس لیاقت کی بدولت اپنے لیے روزگار حاصل کرے وہ ایک طرف اپنا بھلا کر رہے ہیں تو دوسری طرف اس عمل سے اردو زبان بھی عام زندگی اور روزی روٹی سے جڑ رہی ہے جسے کسی بھی زبان کی ترقی کی بنیاد مانا جاتا ہے. قومی راجدھانی دہلی کے رمیش پارک لکشمی نگر علاقے میں بنیادی وکاس سماج سیوا سنستھان کے زیر انتظام NCPOL کا یہ سینٹر گزشتہ کئی سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس سینٹر میں زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے طالب علم کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کمپیوٹر سینٹر میں مالی اعتبار سے کمزور طلبہ کو داخلے میں ترجیح دی جاتی ہے اور اب تک اس کمپیوٹر سینٹر سے کئی سو نوجوان طلبہ کمپیوٹر کا یہ کورس مکمل کر چکے ہیں اور ان میں سے کئی افراد کو مختلف جگہوں پر یا تو ملازمت مل چکی ہے یا وہ خود اپنا کاروبار شروع کر کے ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا کمپیوٹر سینٹر یہ NCPOL کے تھرو 2018 میں جنوری مہینے میں ہم نے شروع کیا اور ہم نے جب یہ NCPOL کا سلیبس دیکھا اس میں بچوں کے لیے بہت فائدے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کے جو
ڈیزائن کیے گئے ہیں کورس وہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس سے بچوں کے فیلڈ میں جاب کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہے، چونکہ ویب ڈیزائن، ایم ایس آفس، ٹیلی، سی لینگویج، ان پیج، یہ ساری چیزیں ایک جگہ ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کہ آپ اگر کہیں اور کورس کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہر جگہ پہ شارٹ ٹرم کورس کے تھرو آپ کرا سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہے بچوں کو، تھوڑا سا کورس کر لیا اور وہ آگے گئے جاب کے لیے تو انہیں اچھی اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے، لیکن اگر 1 سال کا ڈپلوما نیلیٹ کے تھرو NCPL کرا رہا ہے وہ بہت ہی بینیفٹ ہے اور بچوں کو بہت جاب مل رہا ہے، ٹیلی میں خاص کر کے ان کا بہت فائدہ بچوں کو مل رہا ہے۔ قومی اردو کونسل کا یہ سینٹر کمپیوٹر کی عصری تعلیم اردو زبان میں دے کر طلبہ کو کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سینٹر سے کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ان طلبہ نے ذریعہ معاش حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کی تربیت کا یہ 1 سالہ کورس مکمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ طلبہ قومی اردو کونسل کے شکر گزار ہیں، کیونکہ اس کمپیوٹر سینٹر میں معمولی فیس دینے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ معیاری تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اردو کی تعلیم کا بھی مکمل انتظام رہتا ہے۔ گورنمنٹ کی ایک اچھی اسکیم ہے اور اسپیشلی اردو کو ٹیکنالوجی سے انہوں نے کنیکٹ کیا، اور اردو اور ٹیکنالوجی اور پھر اس کو امپلائمنٹ سے، روزگار سے کنیکٹ کیا۔ انڈسٹری میں جاب بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا میں بھی اردو کا اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اردو کی، تو اس سے مطلب اردو زبان بھی پروموٹ ہو رہی ہے اور جو لوگ اردو بول رہے ہیں وہ بھی امپلائمنٹ پا رہے ہیں، تو اچھا کام ہے۔ جس طریقے سے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ سارا آفس مینجمنٹ ہو گیا، ٹیلی ہو گیا، اور جتنا بھی IT سیکٹر سے جڑا ہوا جتنا اس کے اندر کورس ہے ویب ڈیزائننگ، تو اس میں لڑکیاں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور موسٹلی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ریسیپشن پہ جاب کر رہی ہیں، آفس مینجمنٹ سنبھال رہی ہیں، سیکریٹری کی جاب کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کو بہت اس چیز کے لیے ہیلپ ہو رہی ہے اور بہت ہیلپ فل دکھتا ہے یہ کورس۔ اس سینٹر میں کمپیوٹر کی تربیت اور اردو کی تعلیم دینے والے ماہر اساتذہ کو بھی طلبہ کا جوش و جذبہ دیکھ کر تحریک ملتی ہے، اور وہ انہیں تعلیم و تربیت دینے میں خوب دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ اساتذہ قومی اردو کونسل کے بھی شکر گزار ہیں، اور ان کی رائے ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی یہ پہل غریب اور متوسط اردو طلبہ کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف اندرون ملک روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ کئی تو بیرونی ملکوں میں بھی برسر روزگار ہیں۔ کچھ چیزیں مجھے کلیئر کرنی تھی، جیسے کہ یہ پاور پوائنٹ ہے، ایکسل ہے، یہ چیز کو مطلب اور اچھے سے جاننا تھا، اس کے بارے میں سیکھنا تھا، یہ کس لیے یوز کی جاتی ہیں۔ اس ڈپلوما کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور یہاں پہ اردو کورس بھی ہوتا ہے ساتھ میں۔ میں نے ڈپلوما کرنے کا اس لیے سوچا کیونکہ اردو لینگویج مجھے بالکل نہیں آتی تھی، تو یہاں پہ آ کے میں نے اردو لینگویج کے لیے اسپیشلی کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ اردو سکھانا، یہ سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہے میرے لیے۔ تو یہ پلس پوائنٹ میں چاہتی تھی کہ ایسی جگہ میں جاؤں جہاں مجھے اردو بھی ملے، جہاں مجھے کمپیوٹر سیکھنے کو بھی ملے، جس کی نالج مجھے بالکل نہیں تھی۔ مجھے لگا یہ کورس ملنے سے اور آگے فیوچر میں کام آئے گا، تو میں نے اس لیے یہ کمپیوٹر ڈپلوما کا کورس جوائن کرا، کیونکہ جب میں آگے جا کے بزنس کروں گا تو کمپیوٹر میرے کام آئے گا، کیونکہ ایکسل ہوتا ہے، اس کے اندر ورڈ ہوتا ہے، بہت ساری انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے ہمیں جب ہم بزنس کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بزنس کے اندر کمپیوٹر کام آئے گا۔ اور مجھے اردو آتی نہیں تھی جب میں یہاں پہ آیا۔ قومی اردو کونسل کے سینٹر میں طلبہ کو صرف کمپیوٹر کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، انہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے نصاب کے مطابق اردو اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، تاکہ وہ نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔